اچھا جی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو الحمدللہ ہمارا لاسٹ سیشن میں جو ہے وہ آئی تھنک کانا اور لیسا ہمارا فنش ہو گیا تھا، اور اب جو ہے وہ ہمیں اب نارمل سینٹینس اسٹرکچر کرنا تھا، تو ہم ایک طرح سے چیپٹر 5 میں داخل ہو گئے ہیں اب جو ہے نا اب نارمل سینٹینسز میں. اور صحیح. یہ وہ جیسے میں دوسرے سیشن میں بھی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ وہ ڈے ہے، ڈے 38 جو ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا صحیح. کیونکہ سب اتنا جو ہے وہ نیا ہو گیا اچانک، ایک ہاں ایک ہاں ہاں نیکسٹ ہاں. لیول والی باتیں ہو گئی کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا کافی جو ہے نا وہ پرابلم ہوئی سب کو. تو صحیح. یہ کہ انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا آسان کرنے کی کوشش کریں گے. تو ایب نارمل سینٹینسز کا بیسکلی جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم جب آپس میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں جی. تو جو ہے اردو میں ہی آپ دیکھ لیں کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اچانک جیسے سب بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور کسی نے ایک چیز ایسے خاص انداز میں کہی تو سب اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں. تو بالکل. بیسکلی اب نارمل سینٹینسز کا جو مین ایک طرح سے مقصد ہے انہیں یوز کرنے کا، قرآن میں ان کے آنے کا، وہ یہی ہے کہ ریڈر جو ہے یا جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے وہ اپنا پڑھے جا رہا ہے لیکن ایک دم سے وہ چونکے، اگر ظاہر سی بات ہے کہ وہ صحیح. سمجھتا ہے کہ یہاں پہ کچھ خاص ہو رہا ہے. یہ بالکل. اللہ تعالیٰ یہ بات ایسی بھی کیا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح کیوں کیا، ٹھیک ہے نا. اور اس میں کئی ٹولز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم جیسے ہم سیکھیں گے، ہم لرن کریں گے تو ہمیں اچھا یہ تو یہاں پہ اس طرح تھا، اچھا یہ تو ہم کب سے صحیح. پڑھتے آ رہے ہیں اور ہمیں نہیں پتا تھا. تو اس صحیح. کا ایک ٹول جو ہے وہ ہم نے ابھی سیکھا ہے، اور سب سے پہلا والا ٹول تھا وہ یہ تھا تقدیم اور تاخیر. تاخیر. جی. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ساری کہانی اس میں لکھی ہوئی ہے اس کا یہی لب لباب تھا کہ جو ہے اس طرح جب سینٹینسز فارمولیٹ ہوتے ہیں عربک میں کہ ان کے ارینجمنٹ جو ہے وہ آگے پیچھے ہوئی بھی ہوتی ہے، تو اس جی. ارینجمنٹ کے پیچھے بھی ایک بہت جو ہے نا بہت بڑی بات ہوتی ہے. ایک تو اول تو یہ کہ وہ سب سے پہلے آپ کی اٹینشن گریب کرتا ہے کہ یہاں بالکل. کوئی جو ہے نا کچھ خاص ہو رہا ہے، اور اس میں اور مزید اب جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے اور مزید ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے لیے جانے کی ضرورت ہے. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات خاص طور پہ کسی طرح خاص انداز میں کی ہے، تو اس سے جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے قرآن کے بارے میں، اور قرآن میں جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے بارے میں، وہ انپیرللڈ ہے. تو جو اس کا سب سے پہلا ٹول جو ہے وہ ہم نے جو اب سیکھا ہے اور ہم سیکھنا اب شروع کر رہے ہیں، تو ایک طرح سے ہم اب ایڈوانس نحو کی طرف جا رہے ہیں، جس میں پھر جو بیسک ہم نے سارا جو ابھی تک سیکھا ہے اب اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے. ابھی سے ہی ہمارے بہت سارے کانسیپٹس چینج ہونے لگے. جیسے ہم سمجھتے تھے پہلے موصوف صفہ جو ہے وہ ایک سمپل اسم اور ایک دو اسموں کے درمیان کا ایک ہے رشتہ، لیکن اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ حرف جر جو فریگمنٹ ہے جار مجرور کا جو مرکب ہے وہ کیا ہے، وہ صفہ بھی بن سکتا ہے ایک نکرہ اسم کا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اب ہمارے جو ہیں کانسیپٹ اب نئے نیکسٹ لیول پہ جا رہے ہیں. تو اس میں جو سب سے پہلا ٹول جو ہے وہ ہم نے جو سیکھا ہے وہ ہے تقدیم تاخیر. اور اس میں یہی ہے کہ جو چیز پہلے آنی تھی وہ بعد میں آئے، اور جو چیز بعد میں آنی تھی وہ پہلے آ جائے. تو اس صحیح. سے جو ہے وہ دو مقصد، جیسے ابھی میں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ گریب اٹینشن، اور ایک یہ کہ حکمت کی بہت کوئی بڑی جو ہے بات ہے جو اللہ تعالیٰ جس کی طرف جو ہے وہ ہماری نشاندہی کرنا چاہ رہا ہے. جی. تو عربی میں ہاں ابھی تک اس کا ابھی کوئی کوشچن؟ سسٹر ابھی آپ نے موصوف صفہ کے بارے میں کیا بات بولی، ایک بار پلیز ریپیٹ کر دیجیے. جیسے ابھی ہم نے جب موصوف صفہ پڑھنا شروع کیا تھا تو ہم نے ولدن صالح، نیک جی. جی. لڑکا ہے نا، تو ولدن بھی ایک لفظ تھا، ایک اسم تھا، اور ہاں ہاں. صالحن بھی ایک اسم تھا. اور ہم نے جو ہے وہ سیکھا کہ بھئی چاروں پراپرٹیز میچ ہونی چاہیے ہیں، اور پھر یہ کہ ایک دوسرے کو ڈسکرائب کر رہا ہو تبھی جو ہے جی. وہ موصوف صفہ فریگمنٹ بنتا ہے. لیکن جی. ابھی ہم نے ریسنٹلی ابھی اسی چیپٹر میں ہم آگے جا کے دیکھیں گے، اور یہ ہم نے پڑھا بھی ہے کہ جب ایک نکرہ اسم کے بعد جب حرف جر فریگمنٹ آتا ہے تو وہ موصوف صفہ بن جاتے ہیں. حالانکہ حرف جر فریگمنٹ ایک اسم تو نہیں ہے، وہ تو مرکب ہے، دو اسموں صحیح. دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، جی. جی. لیکن وہ بھی جی. صفہ کا کام دے رہا ہے.
اب وہ کیسے دے اچھا رہا ہے، کیا دے رہا ہے، یہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. لیکن اب ہمیں اتنا ہمیں اسٹرانگ ہونا چاہیے اپنی بیسکس میں کہ یہ جو اب ڈفرینٹ کانسیپٹس جو آ رہے ہیں وہ ہمیں اتنا زیادہ نہ ہلا سکیں کہ ہم پھر دوبارہ بیسکس کی طرف جانا پڑے ہمیں. تو انشاءاللہ تو یہ جو ہے التقدیم اور والتاخیر، یہ عربی میں اسی طرح لکھتے ہیں التقدیم والتاخیر. سسٹر مجھے تھوڑی پلیز یہ اس کو ذرا ایگزامپل سے بتائیے. یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ نکیرہ کے بعد اگر ایچ او جی فریگمنٹ آئے تو وہ صوف صفہ ہو جاتا ہے. ہاں یہ اس میں ہے، اچھا اوکے. اس چیپٹر میں ہے، ہم آ رہے ہیں اسی کی طرف. اچھا اچھا صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، تو ہم نے ابھی تک سیکھا ہے جملہ اسمیہ کے حوالے سے کہ جب ہم جملہ اسمیہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ اس کے 3 کمپوننٹس ہیں، 3 حصے ہیں، اور وہ 3 جو حصے ہیں وہ ایک خاص آرڈر میں آتے ہیں اور جو ہے نا وہ ایک خاص طریقے سے آتے ہیں. اور ہم نے اسی طرح جو ہے وہ جملہ اسمیہ کو سالو کرنے کا طریقہ سیکھا کہ کس طرح ہم ایک ایک لفظ کو پہلے اینالائز کرتے ہیں. اسم ہے تو اس کو کیسے اینالائز کرنا ہے، فعل ہے تو اس کو کیسے اینالائز کرنا ہے، حرف ہے تو اس کو کس طرح جو ہے وہ ڈسکرائب کرنا ہے. تو جو نارمل آرڈر ہے، جو عام ہے، اب اس میں نہ کوئی تقدیم اور تاخیر ہے، نہ کوئی ٹول استعمال کیا گیا، وہ سمپل جملہ اسمیہ جو ہے، جو سمپل جملہ اسمیہ نارمل جملہ اسمیہ ہے، اس میں پہلے مبتدا آتا ہے. ٹھیک ہے. جی. اور یہ کیا ہوتا ہے، پراپر. جی پھر خبر آتی ہے اور یہ کامن ہوتی ہے. پراپر بھی ہو سکتی ہے لیکن نارمل اس میں یہ ہاں کامن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. رفع اور نصب دونوں ہو سکتی ہے مبتدا، اور صحیح خبر بھی رفع اور نصب ہو سکتا ہے. اور سب سے آسان کمپوننٹ ہمارا متعلق بالخبر ہے. ٹھیک ہے، صحیح جو کہ بالکل ایچ او جی فریگمنٹ. ایچ او جے ایچ او فریگمنٹ جے ہے. اور وہ بھی تو ہے اسپیشل مضاف. بالکل. اور اسپیشل مضاف الیہ فریگمنٹ. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا نارمل جملہ اسمیہ ہے. یہ بھی قرآن میں کئی جگہ آتا ہے اور اس کا مطلب بس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بات بتا رہے ہیں، ایک فیکٹ بتا رہے ہیں، سمپلی ایک چیز ہمیں کا علم دے رہے ہیں. تو یہ ہم نے بیسک ابھی تک جتنا جملہ اسمیہ ہم نے پڑھا تھا وہ ہم نے اس طرح پڑھا تھا. یہ ہمارا بیسک ٹیمپلیٹ تھا. یہ اس طرح. اب اس میں جو ہے وہ اے 4 اے ہوں، 3 بھی ہوں اور 6 سی ہوں، ٹھیک ہے نا، اس سے کوئی صحیح مطلب نہیں. آرڈر یہی تھا. صحیح. اب ہم نیکسٹ لیول پہ آ گئے ہیں. اب ہم جملہ اسمیہ اور جب سسٹر وہ پڑھیں گے. ہاں ہاں اس میں مبتدا از اے مسٹ. یس ایگزیکٹلی. مبتدا مسٹ ہے. مبتدا کے بغیر تو جملہ اسمیہ ہو ہی نہیں سکتا. صحیح جی. ہے نا. باقی تو آپشنل ہے کہ صرف مبتدا یا خبر ہو جائے یا مبتدا ایم بی کے ہو جائے، لیکن مبتدا مسٹ ہے. بالکل بالکل. اچھا جی. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ نارمل ہے اور پھر جب وہ کمپوننٹس آگے پیچھے کیے جاتے ہیں، جیسے بالکل اگر مبتدا پہلے آ رہا ہے وہ بعد میں لے جایا گیا تو ہم اس کو مؤخر کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا، جو آخر میں لے جایا گیا. اور جو صحیح. آخر میں چیز تھی وہ پہلے لے آئی گئی تو اس کو ہم مقدم کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. تو جی یہ 2 ٹرمز ہیں، مقدم اور مؤخر. اب اگر آپ نے جملہ اسمیہ میں اس کے آرڈر میں، اس کے ارینجمنٹ میں کوئی آگے پیچھے دیکھا تو آپ کو یہ مینشن کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. ہم چاہے نہ بھی کہیں لیکن ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اب جو ہم لوگ جس قسم کے جملے پڑھیں گے اور دیکھیں گے اس میں یہ مقدم اور مؤخر بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. جی تو یہ 2 ٹرمز انشاءاللہ اب ہمیں آ جانی چاہیے. صحیح. اچھا. اب ہوا یہ کہ جب ہم چیپٹر 5 کر رہے تھے تو بہت سارے ہمیں طریقے اور ٹیمپلیٹس پتہ چلے کہ اس طرح اگر آئے گا مبتدا خبر، آگے آئے گا پیچھے آئے گا تو پھر اس کا اختصاص، اہتمام، بہت ساری نئی چیزیں پڑھیں. تو وہ سب کچھ ایک طرح سے جمبل اپ ہو گیا اور اس میں تھوڑی مشکل ہوئی کہ کس طرح جو ہے وہ ہم کب اختصاص کا معنی دیں اور کب جی جی اہتمام کا، کب توکید کا، کب تعجب کا. یہ ہم نے نئے نئے ٹرم سیکھے. تو الحمدللہ جب ایک دفعہ ہم چیپٹر میں سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ ہر ایک کے ابھی ہم نے
ایک ایک دو دو ہی ٹیمپلیٹس پڑے ہیں, زیادہ نہیں ہیں. تو جی یہ میں نے دوسرے سیشن میں بھی یہ بات کہی کہ اگر آپ لوگوں کو اس کو ایک آپ کی جیسے چیٹ شیٹ بناتے ہیں, ہے نا, کوئک ریفرنس گائیڈ بناتے ہیں, تو آپ ایک پیپر لیجئے جی اور اس کو 3 کالمز میں ڈیوائڈ کر دیجئے. ٹھیک ہے, اوپر لکھیں جملہ اسمیہ, صحیح, پہلے کالم میں لکھیں نارمل ٹیمپلیٹ, اوکے اوکے دوسرے کالم میں لکھیں ایکسکلوسیو ٹیمپلیٹ, اوکے اور تھرڈ کالم میں لکھیں اسپیشل میننگ ٹیمپلیٹ. ٹھیک ہے, تو نارمل یہ ٹیمپلیٹ ہو گیا. ہاں, جی دوسرا بولیے آپ. نارمل ٹیمپلیٹ, پھر لکھیں ایکسکلوسیو ٹیمپلیٹ, ایکسکلوسیو ٹیمپلیٹ, ٹھیک ہے, اور تھرڈ جو ہے وہ ہے اسپیشل میننگ ٹیمپلیٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی صحیح, جو ہم نے ٹیمپلیٹس پڑھے ہیں اور طریقے پڑھے ہیں کہ کس طرح قرآن میں جملہ اسمیہ استعمال ہوتا ہے, اس میں ہم نے ابھی یہ 3 ٹیمپلیٹس پڑھے ہیں اس چیپٹر میں. جی اب بس مقصد یہ ہے اس ایکسرسائز کا کہ آپ کو آپ کے پاس ایکویشن کی شکل میں وہ ٹیمپلیٹس آ جائیں اور آپ کو پتہ چل جائے اچھا یہ اس طرح ہوگا تو یہ ہوگا. صحیح صحیح, تو اس میں پھر گیس ورک کم ہوتا ہے اور آپ جو ہے نا وہ مطلب صحیح اس کو پہچان سکتے ہیں. بالکل, ٹھیک جی ہے نا. تو یہ اپنے پاس جو ہے وہ آپ لوگ رکھیے, اور جیسے جیسے ہم کر رہے ہیں, جیسے پہلے ہم نارمل سینٹینس اسٹرکچرز اور جملہ اسمیہ, تو جی جملہ بالکل, اسمیہ کے جتنے نارمل اسٹرکچرز ہیں وہ ہم پڑھیں گے, اور وہ 4 ہیں ٹوٹل, اور اس کے بعد پھر ہم ایکسکلوسیو اور اسپیشل میننگ اور باقی سب پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے ہمارا سب سے پہلا جو کالم جو ہے وہ نارمل کا ہے. تو ہم پہلے نارمل کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ کیا آرڈرز ہیں, کس طرح جو ہے وہ کمپوننٹس یا پارٹس جو ہیں اس جملہ اسمیہ کے حصے جو ہیں وہ جب کس آرڈر میں آئے تو ہم اس میں پھر اسپیشل میننگ یا ایکسکلوسیوٹی یا کچھ اور فائنڈ نہ کریں, بس وہ سمپلی اس کو اسی طرح ٹرانسلیٹ کر دیں جس طرح کے وہ سینٹینس میں آیا ہے. تو اس کی پہلی مثال جو ہے وہ یہ ہے. پہلا ٹیمپلیٹ یہ ہے, یہ ایکویشن کی شکل میں اپنے پاس جو ہے نا وہ پہلا کالم میں, یہ بس صرف اس میں آپ کو وہ بھی نہیں ضرورت ہے بیوٹیفل, ایگزامپلس کی. صحیح, ٹھیک ہے نا, آپ بس یہ ایکویشن لکھ لیں, اور یہ ایکویشن کو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب اس طرح آئے گا تو یہ نارمل صحیح ہے, تو یہ صحیح. ایکسکلوسیو ہے, تو یہ اسپیشل میننگ ہے. جی سسٹر, میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جو آپ نے جیسے مبتدا پراپر خبر پراپر کیا ہے, تو اس میں ہم لوگ رفع وغیرہ بھی جوڑ لیں یا کہ ہاں نہیں, اچھا, کہ رفع جو ہے اور نصب مبتدا اور خبر کا وہ جی ہے انٹرنسک, وہ چاہے ایکسکلوسیو میں آئے چاہے اسپیشل ارینجمنٹ میں آئے, آگے پیچھے جتنا بھی ہو جائے, اوکے, یہ جو ہے کہ اپنی جو پراپرٹیز ہیں وہ وہی رہیں گی. اپنی دیکھیں پراپرٹیز وہی رہیں گی جیسے فار مطلب. ایگزامپل جی ابھی یہ والی آیت ہے ہمارے سامنے, جی, ان اچھا اوکے اوکے, صلاۃ, سمجھ گئی. اگر وہ انا کے ساتھ آئے گا تو وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ نصب ہی آگے رہے ہو گا. پیچھے ہو بیچ میں اوکے اوکے, ہو, ہے نا, ہاں ہاں, مطلب یس یس, اسٹیٹس ان کا چینج نہیں ہوگا. اگر تو اسٹیٹس چینج ہو گیا تو پھر تو وہ مبتدا ہی نہیں رہیں گے یا وہ خبر ہی ہاں نہیں ہاں رہیں ہاں, گی. جی جی جی, وہ جو ہم نے بیسک رولز پڑھے تھے مبتدا ہاں 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 خبر اور متعلق الخبر کے, وہ اپنی جگہ رہیں گے, ان کو کوئی نہیں ہاں ٹچ کر ہاں, رہا. صحیح صحیح صحیح, یہ جو ساری کہانی ہے نا, یہ ہے ارینجمنٹ کی, آگے اوکے پیچھے کرنے کی. اوکے اوکے, ہاں ہاں, کیونکہ یہ جو رفع اور نصب تو دیز آر بیکاز آف سم ادر آؤٹ سائڈ ریزن کی وجہ سے ہے نا, ہاں, اور یہ ان یہ کی بات ہے, ہاں ہاں پہچان ہے. ہاں ہاں, دے آر انٹرسٹنگ کوالٹیز, یس. ٹھیک ہے نا, اور کامن اور پراپر جو ہے یہ جو ہے وہ بدل سکتے ہیں, اور صحیح ان کے صحیح, بدلنے سے ہمیں پتا چلے گا کہ کچھ ہو ہاں, رہا ہے. اوکے اوکے اوکے, ٹھیک 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 ٹھیک, ہے نا. اچھا جی, تو پہلا ہمارا ٹیمپلیٹ کیا ہے کہ مبتدا پراپر ہے. اب وہ چاہے رفع ہو چاہے نصب ہو, صحیح صحیح. مبتدا آپ کا پراپر ہے. اور کیسے ہمیں پتا چلا کہ یہاں پہ یہ جو مبتدا ہے یہ کیسے پراپر ہے؟ یہ بیکاز آف اٹیچ پروناؤن, ہاں بالکل مضاف مضافلے کی وجہ سے. بالکل, کیونکہ پروناؤن ہمیشہ
پراپر ہوتے ہیں اور مضاف جی الیہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اضافہ فریگمنٹ کے ٹائپ کو، تو اسی جی لیے ہمارے پاس یہ پراپر مبتدا آ گیا. صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا. اور پراپر کا مطلب آپ لوگوں کو یاد ہے نا، وہ 7 ریزنز جو کہ جی جی پراپر جی کرتے ہیں قسم کو. اگر آپ کو نہیں یاد ہے تو ہم ابھی ایک جی دفعہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ اپنی میموری بھی جاگ کرے. لیکن آپ لوگ صحیح اس کو صحیح جو نحو کی جو 10 ڈے انٹینسو کی ورک بک تھی اس میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، بلکہ تو اگر وہ ہم لوگ یہ سارے ساتھ ساتھ ریزن میں کرتے رہیں گے نا تو اچھا ہی ہے، بلکہ ہم لوگ کا ریویژن ہوتا رہے گا نا. بالکل بالکل. تو وہ جو پراپر ہے، پراپر جو ہے وہ آپ کا اس میں علم آئے گا، پراپر نیم. ہاں پراپر نیم بالکل. ٹھیک ہے نا. پھر ال لگا ہوا ہو اگر، جی جی ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو ہے وہ پراپر نیم ال اور وہ جو ہے، ارے یہ تو میں لائٹ میں مدا ہوں. سیکنڈ. نہیں نہیں، پروناؤن، اس میں موصول پروناؤن. اس میں بالکل موصول، اس میں اشارہ، بالکل. پروناؤن، منادہ، اس میں اشارہ. منادہ ہاں ابھی منادہ کو رہنے دیں. ایک اور کیا لاسٹ میں ہے اس ہوتا. کے علاوہ؟ مضاف از پراپر، مضاف الیہ از پراپر. ہاں بالکل. مضاف is proper when مضاف الیہ is proper. اچھا، صحیح. اس لسٹ میں منادہ کو ہم نے انکلوڈ نہیں کیا اچھا. کیونکہ ابھی ہم نے اول تو منادہ پڑھا نہیں ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ حرف ندا و منادہ کیا ہوتا ہے. مضاف ہو تو وہ نصب میں آ جاتا ہے، لیکن ابھی صحیح. ہم نے اور کوئی ڈیٹیل نہیں پڑھی ہے. اور بقول استاد کے کہ ہم حرف ندا اور منادہ کو مبتدا کا حصہ نہیں کہتے. اچھا. تو اگر سینٹینس میں شروع ہو رہا ہے حرف ندا اور منادہ سے تو آپ بس یہ کہیں گے کہ یہ حرف ندا ہے اور منادہ ہے، لیکن جو اصل جملہ ہے وہ اس کے بعد شروع ہو رہا ہے. مبتدا پھر آئے گا اس کے بعد. اچھا اوکے اوکے. ٹھیک ہے نا. اب وہ کیوں آ رہا ہے، کیوں نہیں اس کو کنسیڈر کر رہے، یہ انشاءاللہ ہم جب حرف ندا و منادہ اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ وہاں پہ ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے پراپر آئے گا اور یہ شروع میں آ رہا ہے. پہلی چیز جو ہے وہ آپ کو فرسٹ رفع یا فرسٹ نصب اور پراپر اسم جو ہے اور جو ٹاپک ہے آپ کا وہ مبتدا پراپر ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ خبر جو ہے وہ کامن آئے. سکنن جو ہے وہ آپ کی خبر ہے بالکل. اور سکنن جو ہے وہ کامن ہے. کامن ہے. ٹھیک ہے. اب اگر خبر کہیں آپ کو پراپر ملے گی تو پھر وہ اسپیشل ریزن میں چلی جائے گی. صحیح. کیونکہ یوزلی عام طور پہ خبر کامن ہوتی ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا. تو سسٹر اور پھر یہ ایکسکلوسیو ہاں ٹیمپلیٹ میں آئے گا یہ جو چیز نہیں آپ بتا رہی ہیں؟ نہیں 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 نہیں، اسپیشل میننگ اس لیے میں نے کہا. اسپیشل مینی ٹیمپلیٹ جو آپ نے تھرڈ بتایا اس میں آئے گا؟ ہاں ابھی ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کریں گے. کیونکہ ٹھیک ہے. ایک ساتھ دو چیزیں بھی آ سکتی ہیں. اوکے اوکے وہ ہمیں اس کو پہچاننا پڑے گا. اوکے. ٹھیک ہے نا. اچھا آپ کا یہ جو ہے وہ ایم بی کے آخر میں آئے، جیسے لہم ادھر آیا. بالکل. ٹھیک ہے نا. جی. اچھا جی. تو یہ آپ کا بالکل جو ہے وہ سب سے نارمل ٹیمپلیٹ ہے یہ والا. لیکن ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کیونکہ مبتدا جو ہے وہ خبر اور ایم بی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. مبتدا جو ہے وہ صرف صحیح. خبر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. مبتدا صرف متعلق بالخبر کے ساتھ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں کیا ہوگا کہ مبتدا ہمیشہ پراپر ہوگا، خبر ہمیشہ کامن ہوگی. ٹھیک ہے. بالکل. چاہے کہیں پہ بھی آئے یہ دو چیزیں سیم رہیں گی. صحیح. تو یہ جو گروپ ہے سینٹینسز کا یہ آپ کا فرسٹ ٹیمپلیٹ آف نارمل ہے. جی بالکل. سسٹر یہ تھرڈ والے میں مبتدا پلس ایم بی کے جو ہے اس کے اندر خبر اگر چھپی ہوئی ہے تبھی وہ نارمل ہی رہے گا. ہاں اچھا بالکل. پھر وہاں پہ وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ
جو اسکالرز ہیں یا جو مفسرین ہیں جو گرامیرینز ہیں وہ خبر کیا لا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ پھر اس وقت ڈیسائیڈ ہوگا. اچھا جی, اب ہے یہ کیا ہوا وائٹ بورڈ. اچھا یہ جیسے آپ استعمال کرتے ہیں ویسے ہی نئی نئی چیزیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں. اوکے, یہ جو ہاں اب کیا ہے, نارمل جو آپ کا ٹیمپلیٹ ہے اس میں اب ایک اور ٹیمپلیٹ ہے بس, اور اس میں کوئی اور ڈیٹیل نہیں ہے. صرف یہ 2 طریقے سے جب سینٹینس آئے گا تو ہم اس کو نارمل سمجھیں گے ارینجمنٹ کے لحاظ سے. ٹھیک ہے, اور وہ کیا ہے کہ اب جو سب سے بعد کی چیز تھی وہ پہلے آ جائے, یعنی آپ کا جو متعلق بالخبر ہے وہ پہلے آئے, اسی لیے ہم اس کو کیا کہیں گے, ایم بی کے مقدم. صحیح, کیونکہ یہ آپ یہاں سے لے کے آئے تو آپ جو سب سے آخر چیز تھی اس کو آپ سب سے پہلے لے آئے. تو اب ہم صرف ایم بی کے نہیں کہیں گے, اب ہم اس کو ایم بی کے مقدم کہیں گے. ٹھیک ہے نا, اور اب جو مبتدا ہے وہ 2 چیزیں ہوں گے, ایک تو وہ مؤخر ہو گیا ظاہر سی بات ہے, اوکے اوکے, اور اب جب مبتدا آخر میں آئے گا تو وہ کامن ہوگا نارمل کے لیے. اوکے اوکے, اگر نارمل والا چاہیے نا آپ کو تو پھر مبتدا کو کامن ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ایک تو مؤخر ہو اور کامن ہو, اور ایک کامن ہو. اس کے اپوزٹ ہوگا, اس کے اوپر کی جو لائن ہے نا اس کے اپوزٹ ہوگا. ہاں بالکل, لیکن اس سے اس کے نارمل ہونے میں کوئی فرق نہیں آیا. صحیح 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 صحیح. اچھا سسٹر, یہ جو آپ بتا رہی ہیں, آپ نے بولا کہ نارمل ٹیمپلیٹ کے نیچے 4 ہے نا, ہاں تو یہ ہم چوتھے پوائنٹ پہ لکھیں, کیونکہ میں نے جو پراپر وہ جو تھے نا جو آپ نے پہلے بتایا تھے, یہ میں نے ایک ہی کے نیچے اور کر کے لکھ لیے ہیں. ہاں اور کر کے, کیونکہ بیسیکلی سیم چیز ہے, آرڈر تو وہی ہے نا. ہاں آرڈر وہی ہے, تو یہ ابھی ہم لوگ سیکنڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں, ایم بی کے مقدم اور مؤخر, سیکنڈ آرڈر آف نارمل. بالکل سیکنڈ آرڈر, صحیح صحیح, ٹھیک ہے صحیح نا. ہے. اس کی بہت مشہور مثال ہے قرآن میں, اور یہاں پہ دی گئی ہے فی قلوبہم مرض. ہاں اوکے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں کیا ہے, فی آپ کا کیا ہو گیا, حرف آف جر. بالکل. قلوبہم کیا ہے, 2 الفاظ ہیں, قلوب اور بہم, ہم. جی بالکل. اچھا, اب کیونکہ ہم ابھی اس کو اس طرح نہیں کریں گے جس طرح ہم جملہ اسمیہ کو ڈیٹیل میں کرتے ہیں, تو بس ہم یہ کہیں گے کہ یہ مضاف الیہ ہے, جی, اور قلوبی جو ہے آپ کا جو مضاف ہے وہ کیا ہے آپ کا اسم مجرور بھی ہے. ہاں بالکل, اس میں مجرور بھی ہے. بالکل. تو یہ آپ کا پورا کا پورا کیا ہو گیا, ایم بی کے مقدم. مقدم, صحیح, ایم بی کے مقدم. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ کے پاس اس کے بعد ایک اسم ہے جو کہ نکرہ ہے, نکرہ ہے, بالکل, اور رفع ہے. رفع ہے, جی. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کا کیا ہو گیا, مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر نکرہ. صحیح, ٹھیک ہے نا. بالکل, جی. تو انشاءاللہ اس میں اب ہم جب قرآن کی میں پریکٹس کریں گے نیکسٹ اپنے سیشن میں, تو اس میں پھر ہم یہ ساری چیزیں خود قرآن میں کئی جگہ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ اب آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ یہ بھی نارمل ٹیمپلیٹ ہے. یہ قلوبہم کے ساتھ ہم کیوں ہیں, کیونکہ ہوم والے ہوم, ہوما ہوم, اور جو ہے وہ ہوما ہننا, یہ 5 پروناؤنز جو ہیں یہ جب جر کے بعد آتے ہیں تو ہا جو ہے وہ کسرہ لے لیتا ہے. کون سے جیسے ہم نے اٹیچ پروناؤن نا, ہو
ہما ہم. اچھا ہا اس میں انکلوڈ تھرڈ نہیں ہے پرسن کیونکہ کے ہا جتنے بھی. ایز اٹ از رہے گا, یہاں کبھی ہاں. کسرہ نہیں آ سکتی. پھر فیمیل ہوما اور ہننا, یہ جو 5 پروناؤنز ہیں تھرڈ پرسن والے نا سسٹر. ہاں تھرڈ پرسن والے, یہ جب فی, ٹھیک ہے نا, اور جو ہے آئلہ اور ایلا, باؤ تاؤ کا فلامو واؤ مندو مدخلا ربا حاشا منادا حتی اذا کہہ رہی ہوں میں, ہاں ہاں, تو یہ جو ہے یہ والے جو جن میں یا ہے ہاں ہاں اوکے. تو یہ جب ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو یہ کسرہ لے لیتے ہیں, ہا, صرف ہا. اوکے اوکے ہی ہما ہم اور ہما ہننا. اچھا اچھا. فی فی ہی فیہما فیہم فیہما فیہننا, ٹھیک ہے نا. علیہ علیہما علیہم علیہما علیہن, الیہ الیہما الیہم الیہما الیہن, ٹھیک ہے نا. ٹھیک. اور اسی اوکے. طرح یہ قرآن میں بھی آئے ہیں. جزاک اللہ, امپورٹنٹ پوائنٹ. وہی ہے. ہاں سسٹر, آپ اچھا جی, مبتدا بولے تو جیسا آپ نے بتایا کیا چیز؟ مبتدا مؤخر کامن. جی جی, تو یہاں پر جو ہے مطلب کیا بولتے ہیں, لائک موصوف صفہ اسم الاشارہ ویسے ہاں ہاں چیزوں. آ سکتی ہے, بالکل آ سکتی ہے, لیکن وہ نکرہ ہوں گی, کامن ہونا شرط ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے اوکے فار سسٹر. ایگزامپل ہم اسی کے آگے کر دیں مردن عظیم, ٹھیک ہے نا. یہ ہے تو موصوف صفہ, لیکن اس کا کیا ہوگا یہ ٹائپ. یہ کامن ہوا عظیمن. بالکل ایگزیکٹلی. تو مبتدا چاہے کچھ بھی ہو وہ کامن ہونا چاہیے بس. اچھا اچھا. تو یہ آپ کا نارمل ٹیمپلیٹ ختم ہو گیا. اس میں کوئی چیز جو سمجھ میں نہ آئی ہو؟ جی الحمدللہ سمجھ. جی الحمدللہ. مطلب نارمل ٹیمپلیٹ کے یہ 4 ہیں. بالکل, یہ آپ مطلب 4 ہو گئے یہ ہے نا. ہاں ہاں بالکل بالکل. تو 2 یہ 3 اور یہ 4 صحیح. اوکے. 4 کون سے؟ وہ اس کو اس طرح کر رہی ہیں کہ اس کو 1 لے رہی ہیں, 2 ہاں 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 اچھا اور 3 اور اس کو 4 لے رہی ہیں. ہاں. اچھا اچھا. آپ نے کہا تھا نا اس کو نیچے, کیونکہ میں وہ فلو ہاں چارٹ میں بنا رہی ہوں, اس میں ایزی رہتا ہے نا, وہ بالکل. ایک نظر میں دکھتا ہے, تو میں میں ویسے یہاں بنا رہی پر کلر پر اس غور کا کر رہی تھی. جی ہاں یہاں پر مبتدا مؤخر یہ براؤن ہو گیا تو کلر میں کنفیوز ہو رہا تھا. ایک عام طور سیکنڈ پہ آپ مبتدا کو پنک رہے نا, یہاں پر براؤن ہو گیا ہے. کدھر؟ نمبر 2 میں ایم بی کے مقدم ایم بی کے مبتدا اچھا اچھا, مؤخر. نہیں ہاں وہ میں نے یہ چیز پھر یہاں پہ بھی لکھی ہے. اچھا 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 وہ صحیح تو ہے. صرف ایک طرح سے ہیڈنگ تھی. ہاں نہیں, میں نے وہ 2 نہیں وہ جگہ کر ذہن دیا, نشین کرنے کے ایک لیے ہی میں جگہ وہ. ہونا چاہیے تھا. ہاں ہاں جی جی جی. بالکل. وہ یہ ہے, اس کو آپ لے لیں. سسٹر تھوڑا مبتدا کے پوائنٹس ریکال کرا دیجیے پلیز. اچھا, مبتدا جو ہے وہ ہے بیسیکلی پراپر. جی ٹھیک ہے نا. کامن جب ہوتی ہے جب مؤخر ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ رفع ہوتی ہے. نصب کب ہوتی ہے؟ حرف آف نصب کے ساتھ. جی. ٹھیک ہے. نمبر 3 ٹاپک کا جو سبجیکٹ ہے سینٹینس کا, جو مین چیز ڈسکس کی جا رہی ہے سینٹینس میں, اس کا اسم, اس کا نام ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. اچھا جی, مبتدا جو ہے وہ آپ کا ایک اسم آ سکتا ہے, جیسے یہ مردن ایک اسم ہے. جی مبتدا کین بی a single word,
or a fragment. صحیح. اچھا جی, کانا کا جو اسم ہوتا ہے وہ رفع جی. ہوتا نصب. ہے, کانا کا. جی جی انا کا نصب ہوتا ہے, کانا کا رفع ہاں ہوتا ہے. صحیح سے. ہاں ٹھیک ہے نا. ہاں ہاں صحیح. جی. اچھا جی, نمبر 6, مبتدا کئی ہو سکتے ہیں, ملٹیپل مبتداز. جی. صحیح. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ اور بھی تھیں چیزیں. پراپر ناؤن. ہاں وہ تو ہم نے کر لیا نا, فرسٹ جی پراپر جی جی جی. وہ ہوگا. انڈیپینڈنٹ پروناؤنس. بالکل 5, اس کو اس طرح کر لیں, 5 reasons for invisible is, for اوکے placing اوکے. invisible is. اوکے. تو اس میں آپ کا انا آ گیا, ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کا جی. اس میں اشارہ آ گیا, اس میں موصول آ گیا. اس میں فالو موصول ہمیشہ کامن نہیں فال. ہوتا, جو ہے وہ ہاں بریک ان چین ہو گیا, کامن آفٹر پراپر ہو گیا. صحیح. جی. تو یہ 5 ریزنز جو ہم نے کیے تھے انویزیبل از کے, وہ جو ہے وہ مبتدا مبتدا. اور خبر میں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں, ڈیوائڈ کرتے ہیں سینٹینس کو. سسٹر انویزیبل تھوڑا اردو میں بولیں گے کیا ہوتا؟ اچھا, میں اس اکثر میں یہ کنفیوز ہوتا ہو رہی ہے ہوں. کہ عربی میں جب ہم دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں الولد صالح. جی اب الولد اور صالح کے درمیان آپ کو کوئی بھی لفظ نہیں ملے گا, جی لیکن جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے انگلش میں, نیک تو لڑکا کیونکہ ہے. انگلش لینگویج کا طریقہ ہے کہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کے درمیان وہ ہیلپنگ وربس کو وہ بات استعمال کرتا ہے. جی. از, آر, واز, ور, یہ والے الفاظ آتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے انگلش میں سینٹینس اسٹرکچر کا. تو کیونکہ آپ عربی سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, تو جب آپ لفظوں کو ٹرانسلیٹ کر لیں گے, اب اگر میں انگلش میں کہوں بوائے رائچس, اٹ ڈزنٹ ساؤنڈ کریکٹ. یس. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے جب میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں گی, اب مجھے انگلش کے جو گرامر رولز ہیں ان کا ایک طرح سے وہ کرنا پڑے گا, ریسپیکٹ کرنی پڑے گی. اور میں کیا کروں گی کہ الولد صالح کو جب میں ٹرانسلیٹ کروں گی انگلش میں, تو میں دا بوائے از رائچس کروں گی. جی تو انگلش میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ میں جو فرق ہوتا ہے وہ از سے ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا, اپنے مبتدا کے نوٹس میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کر لیجئے, یہ بلکہ لکھ لیجئے ابھی اپنے پاس, کیونکہ یہ ہم نے پہلے نہیں لکھا ہے. اور ونیتا مجھے بھی میسج کر دینا تاکہ میں بھی ایڈ کر لوں. جی. یہ نیا پوائنٹ ہے کہ جب مبتدا کے بعد اگر فعل آ جائے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کو خبر مان لیتے ہیں. صحیح. تو اس سینٹینس میں انویزیبل از نہیں آتا. اوکے. اس میں صرف یہی فرق ہے کہ مبتدا کے بعد فعل ہے تو وہ فعل خبر ہی ہوگا, وہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اوکے, اس کو تھوڑا ایک بار اور الیبوریٹ کر دیجیے. اچھا, اگر وہ آپ کا 5 ریزن انویزیبل ہو گیا تو پہلے وہ ہاں کر دیجیے, اس کے بعد ہاں جیسے اس کے ہے. ایک بار 5 ریزن آف انویزیبل ایک بار اور وہ بھی کر دیجیے, ریویژن ہو جائے گا. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ پروناؤن, بالکل. پھر حرف آف نصب اینڈ اٹس اسم, اسم اشارہ, کامن اس آفٹر میں اشارہ, پراپر, اس میں اشارہ کا وہ بھی ہے نا, وداؤٹ این النا, ال. ہاں, وداؤٹ. وداؤٹ این ال. اگر یہاں پر اس میں اشارہ آتا ہے تو پھر اس کے بعد والے حرف پر تو الف لام آتا ہے, نہیں, وہی تو فرق ہے نا, فرق ہے. اگر میں ہادل کتابوں کہوں گی تو کیونکہ ال آ رہا ہے تو مجھے پتا ہے کہ یہ فریگمنٹ ہے دس بک. لیکن اگر میں کہوں گی ہاذا کتابن, اب کیا ہو جائے گا, دس از اے از بک. ابو.
تو مشارون الیہ پریزنٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہاذا کے بعد جو اسم آئے اس پہ ال ہونا ہے، ٹھیک ہے ورنہ وہ فریگمنٹ نہیں رہے گا، وہ سینٹینس ہوگا اور ہمیں ہاذا کے بعد از لگانا ہوگا. ٹھیک ہے. ابھی یہ جو سینٹینس ہے اس طرح سے فی قلوبہم مرض، تو یہاں پر ایک جنرلی حاضل الف لام نہیں لگ سکتا ہے. ہاں نہیں، ہاذا کے بعد الف لام نہیں لگے گا. ٹھیک، دونوں بھی کامن ہونے چاہیے. ہاذا جو ہے وہ وہ تو پراپر ہے. پراپر ہی ہوتا ہے، اسی لیے مبتدا کے طور پہ آتا ہے، لیکن وہ جب بعد میں آئے گا کس طرح استعمال ہوگا یہ پھر جب ہم دیکھیں گے اگر ایسا ممکن ہے بھی یا نہیں. تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم پڑھیں گے اس میں جو ہے ہاذا ایک وجہ سے تو اینڈ میں آ سکتا ہے جو ہم نے پڑھا تھا اس میں اشارہ میں، جب مضاف کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن مبتدا کے طور پہ اس کو بعد میں آنا یہ ابھی میں نے نہیں دیکھا ہے، میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، جی جی. تو انویزیبل اس کے یہ 5 جو ہیں، اور بریک ان چین 5واں جو ہے وہ بریک، اور وہ کامن ہاں فالوڈ بائی وہ پراپر. بالکل کامن فالوڈ بائی پراپر. اور ہم نے جس طرح جملہ اسمیہ کیا ہے اپنے سیشنز میں کہ ہم نے کس طرح بکٹس بنائے ہیں، جی تو وہ بکٹس جو ہم بنا رہے ہوتے ہیں وہ انہی رولز کو لے کے بکٹس بنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. اور پھر ایک بس پوائنٹ اینڈ میں آپ کو لکھنا ہے کہ when the خبر of مبتدا is a fail then there نارمل is ٹیمپلیٹ no میں نہیں is in the translation. جی، یہ نارمل ٹیمپلیٹ میں ہی لکھنا ہے. ہاں ہاں، جیسے اگر آئے اللہ انسان ہے، اللہ نے انسان کی تخلیق کی، اللہ created man or the man. ٹھیک ہے نا. جی اب یہاں پہ از نہیں آ رہا، لیکن ہمیں پتا ہے کہ مبتدا یہ ہے اور خبر یہاں سے شروع ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کا فعل آ گیا ہے، تو یہاں آپ کو از کی ضرورت نہیں رہی. So when the khabar of a mubtada is failed, then is not required. Yeah. یس. Okay. کیا بتایا؟ When the khabar of a mubtada is failed, then is not required. اوکے. ٹھیک ہے نا. تو اب نارمل ٹیمپلیٹ میں تو آپ کو کوئی اور وہ نہیں کوشچن؟ نہیں سسٹر، یہ والا نہیں، ایگزامپل ایک بار الحمد پھر سے دیجیے نا، ہم بھی لکھ لیتے ہیں. یہ ایگزامپل سے کلیئر ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایسے کر لیں کہ ایک اور ایگزامپل، زیدن نصر حامدن. تو زیدن آپ کا پراپر ہے مبتدا، نصرہ جو ہے وہ آپ کا فعل ہے، ٹھیک ہے نا، ہوا فاعل ہے. تو زیدن آپ کا مبتدا ہو گیا خود بخود، کیونکہ اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ فعل، اور جہاں سے فعل آنا ہوا شروع وہاں جو ہے وہ آپ کا خبر شروع ہو گیا. سسٹر یہ زیدن کے بعد کیا لکھا ہے؟ نصر نصر. اوکے. حامدن، زید نے حامد کی ہاں مدد کی، زید مدد کی. صحیح. ہیلپڈ حامد. بالکل تو اب یہاں از کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. پہلا والا اس کی کیا تھا؟ ضرورت جیسے نہیں ہے. اللہ خلق الانسان. ٹھیک ہے، خلا کا لیکن فعل آ قرآن میں گیا. اس طرح نہیں آیا ہے. قرآن میں یہاں پہ خالقن آتا ہے، لیکن وہ کیوں آتا ہے یہ الگ بحث ہے، الگ کہانی ہے. ابھی ایسے ہی اس کو لے لیجیے، میں نے بس سمجھانے کے لیے ایک سینٹینس بنا لیا تھا.
جی جی ٹھیک ہے. صحیح صحیح جی صحیح صحیح ہے. صحیح. اچھا جی چل. تو سسٹر یہ تو آپ نے مبتدا کے 8 پوائنٹس بتائے نا ہم لوگوں کو. اور بھی ہیں ہاں بلکہ وہ انشاءاللہ میں ایسا کروں گی گروپ میں پھر دوبارہ جو جملہ اس میں کے نوٹ ہیں وہ میں بھیج دوں گی. اوکے. تو آئی تھنک مین جو جتنے پوائنٹس ہیں وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں. تو سسٹر یہ مبتدا کے پوائنٹس جنرل پوائنٹس ہیں کہ یہ نارمل ٹیمپلیٹ کے پوائنٹس ہیں؟ یہ نارمل ٹیمپلیٹ میں تو اب وہی بات ہے کہ جیسے اب انا کے ساتھ وہ نصب ہو جاتا ہے تو یہ تو ہر ٹیمپلیٹ میں ہوگا. رفع ہوتا ہے تو وہ بھی ہر ٹیمپلیٹ میں ہوگا. ٹھیک ہے نا. پراپر جی. ہوتا ہے اب یہ ہر ٹیمپلیٹ میں نہیں ہوگا. تو یہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ کس طرح آ رہا ہے. مطلب ہم ان کو ایک طرح سے جنرل لے لیں پھر جہاں جہاں جو اپلائی ہوتا ہو وہاں کرتے اپلائی ہیں. ہوتا ہے. ہاں صحیح. بالکل. یعنی ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ مبتدا میں کیا کیا ہو سکتا ہے. اب وہ صحیح. کب ہو کہاں ہو یہ ڈیپینڈ کرے گا ٹیمپلیٹ کے اوپر. چلیں اب آ گئے ہم جس نے سب کو پریشان کیا ہوا تھا اختصاص. یہ ایکسکلوسیو ٹیمپلیٹ. بالکل ایکسکلوسیو. ہاں اور یہ میں نے ابھی تک صحیح نہیں کیا اس کی اسپیلنگ غلط کی ہوئی ہے میں نے ایکسکلوسیو کی. کون سا بتا دیجیے میں بھیج دوں گی آپ. ہاں انشاءاللہ یہ ایکسکلوسیوٹی. اچھا جی. تو اب کیا ہے اب ہم جو ہے وہ اسپیشل میننگز اور ایکسکلوسیوٹی ہے تو سارے سبھی اسپیشل میننگ کے اندر آئے گا کیونکہ نارمل سے ڈفرینٹ ہے. لیکن اس میں پھر اسپیشل میننگ کس طرح کا ہے اس سے ہم یہ ڈیپینڈ کریں گے. ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ اختصاص ہے اہتمام ہے ایمفسس ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی تک ہم نے سارے نارمل ٹیمپلیٹس پڑھ لیے. ہمارے 4 ٹیمپلیٹس تھے نارمل کے اور وہ ہم نے نارمل کے کالم میں لکھ لیے ہیں. صحیح. اب بیچ والا جو کالم ایکسکلوسیو تھا اس میں اب یہ ٹیمپلیٹ آئیں گے اور یہ صرف 2 ہے. اوکے. تو جس حساب سے یہ مشکل لگ رہا تھا اتنا یہ ہے نہیں اس سینس میں کہ بس صرف 2 طریقے سے جب جملہ اسمیہ آئے گا تو اس میں alone only exclusively کے معنی پیدا ہوں گے. اچھا. اور وہ کئی بار قرآن میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایکسکلوسیولی تو اس میں یہ ہے کہ اسپیشل میننگز آر انڈیکیٹڈ وتھ سرٹن سینٹینس اسٹرکچرز ویئر تقدیم اینڈ تاخیر از اپلائڈ. The meaning of only or alone or exclusivity is gained by certain templates. کچھ ایسے ٹیمپلیٹس ہیں کہ جب جملہ اسمیہ کے پارٹس ان ٹیمپلیٹس میں بیٹھ جائیں گے تو پھر ہم جو ہے معنی میں اونلی لا سکتے ہیں. صحیح. اور جو اس کا پہلا ٹیمپلیٹ ہے وہ یہ ہے کہ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. صحیح. اس میں کیا ہے ابھی سب کچھ کو چھوڑ دیں اب بس صرف اس کو اینالائز کریں. صحیح. ٹھیک ہے. وہ تو حرف عطف ہوا آپ کا تو جی. یہ اب اتنا میٹر کرتا نہیں ہے. صحیح. الہ کیا ہے؟ ایچ او جے. اللہ جر مجرور. لفظ الجلالہ مجرور. مجرور. تو یہ آپ کا الہ اللہ کیا ہو گیا؟ ایم بی کے. MBK. اور ایم بی کے کیا ہے؟ ایم بی کے مقدم. ہاں اب یہ ضرور بولنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. ایم بی کے مقدم. اس صحیح. کے بعد یہ مجھے بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ اسم. اسم ہے. مطلب جی اینالائز کریں اس کو. صحیح. رفع. رفع رفع. 1 MP. بالکل. تو پہلی کنڈیشن تھی رفع وہ اسم. جی. دوسری کنڈیشن تھی رفع اور پراپر. اور یہ انفارمیشن دے رہا ہے یہ ٹاپک ہے. ٹاپک ہے. بالکل یہ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہاں تیسری کنڈیشن ہو گئی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا ہو گیا مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر اور پراپر ہے. پراپر. ہاں مبتدا مؤخر پراپر. اچھا ہاں. اب پہلے ٹیمپلیٹ نارمل ٹیمپلیٹ میں کیا ہوا تھا جب مبتدا بعد میں آیا تھا؟
सिस्टर आप जो लिख रही हैं नजर नहीं आ रहा उस पे स्क्रीन पे। अच्छा, नहीं आ आया रहा है। आ रहा है। नहीं आ रहा है। नहीं आया तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही जो आ आपने रही है। एक खाली मिनट इसमें आया मार्बल। नहीं वो कलर थोड़ा ऑरेंज है ना, इसलिए वैसा लग रहा है। नहीं अच्छा नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं, व्हाइट है मेरे पास तो पूरा स्क्रीन। हम्म, आप अपना स्क्रीन रिफ्रेश करें। दूसरों को तो दिखाई दे रहा, हो सकता है आपके फोन में कुछ। जी आप उसको वो करें, अगर जैसे स्क्रीन पे जो है ना वो होते हैं, ये डॉट्स होते हैं 3, जी जी इसमें देख लें। असल में मुझे इतना इसके बारे में पता नहीं है, मैं खुद अपनी पहली दफा इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसीलिए मुझे जो है वो नहीं पता। आप जो है वो या तो लॉग आउट होके फिर लॉग इन हो जाए तो शायद फिर स्क्रीन नजर आने लगे आपको। रहेगा। या हो सकता है आप फिंगर से स्क्रीन को आगे पीछे कर दिए होंगे। नहीं नहीं नहीं, सब कुछ दिखाई दे रहा है। स्क्रीन तो हाँ स्क्रीन तो नहीं नजर आ सिस्टर रही है। अपने फोन पर कर चुकी होंगी आगे पीछे कुछ। अच्छा अच्छा, हो सकता है। आप ना लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट स्वाइप करें। अप डाउन भी कर सकती हैं। अभी क्या दिखाई दे रहा? हो सकता है कि वो फिर दोबारा ज्वाइन करें अगर शायद उन्होंने लॉग आउट कर लिया। हाँ हाँ। अच्छा जी, तो इसमें ये हुआ कि आपका पहले की तरह जैसे हमने जो अभी जो इससे पहले की जो हमने वो की थी वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि हम दोनों को एक साथ देख सकें। फी कुलूबिहिम मरदुन, ठीक है जी तो यहाँ पे हमारा एमबी के मुकद्दम था, यहाँ पे भी हमारा एमबी के मुकद्दम। मुकद्दम है, मुकद्दम है जी, यहाँ पे भी मुब्तदा मुअख्खर था लेकिन यहाँ कॉमन है। कॉमन है और या यहाँ पे प्रॉपर? भी बिल्कुल ये मुब्तदा मुअख्खर है। बस फर्क इतना है कि नॉर्मल में ये कॉमन होगा हाँ और प्रॉपर में ये एक्सक्लूसिव हो जाएगा। ओके। बिल्कुल। बस ये फर्क है पहले हम्म, टेम्पलेट में। हम्म। तो इसीलिए सही कॉमन और प्रॉपर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, सही। ठीक है ना। अब यहाँ पे तो हम इसको सिंपली ये कह देंगे कि उनके दिलों में मर्ज है या मर्ज उनके दिलों में है, ठीक है ना। दोनों सही। तरीके से हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे व इलल्लाहिल मसीर, अब हम ये कहेंगे कि लौटने की जगह तो सिर्फ अल्लाह ही की तरफ है, या लौटना तो अल्लाह ही की तरफ है। अब ये जो ही आ रहा है तर्जुमे में या इंग्लिश में अलोन आ रहा है, वो इस प्रॉपर मुब्तदा मुअख्खर की वजह से आ रहा है। ठीक है ना। अभी तक हमने पढ़ा था अगर मुब्तदा पहले आ रहा है तो प्रॉपर होगा, बाद में आएगा तो कॉमन होगा, ये नॉर्मल होगा। ठीक। लेकिन अब हमने ये देखा कि मुब्तदा ना तो पहले है और जब बाद में आया तो भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है कि कुछ खास हो रहा है। ठीक है ना, ये समझ में आया ठीक। पॉइंट? इसमें कोई सवाल? सर सिर्फ ये ही होता है या कुछ और भी वर्ड आते हैं इसमें इख्तिसार? सिर्फ भी आता है, मतलब उर्दू में, इंग्लिश में तो ओनली, अलोन, एक्सक्लूसिवली, सिर्फ जो भी ओके। अल्फाज आपको एक्सक्लूसिव का मानी दे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि किस तरह आप इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक।
ٹھیک ہے, تو جتنا ہم کریں گے انشاءاللہ ہمیں اندازہ ہو ہوں، جائے گا کہ کس طرح معنی میں لانا ہے اس چیز کو. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا ہو گیا پہلا ٹیمپلیٹ. ایک اور مثال اس کی ہے, لہو جو ہے وہ کیا ہو گیا آپ کا, MBK MBK مقدم. بالکل. اچھا, یہ بلو سے لکھنا صحیح ہے یا ریڈ سے لکھوں, کیا آپ لوگوں کو صحیح نظر آتا ہے؟ ریڈ سے ہی لکھیں. دونوں ہی ٹھیک لگتا ہے سسٹر, دونوں ہی صحیح ہے ویسے. بلو از برائٹ, بلو زیادہ برائٹ ہے, وہ اچھا لگ رہا ہے, کیا بولتے ہیں اس کو کنٹراسٹ آنکھوں کر کو رہا ہے نہیں نا چبھ رہا. میجنٹا کو. چلو ٹھیک ہے. اچھا جی, تو لہو آپ کا کیا ہو گیا؟ MB کے مقدم. مقدم. اگر کسی کو دیکھنے میں پرابلم ہو, بلو سے کم دکھ رہا ہو یا کلیئر نہ ہو تو مجھے بتا دیجیے گا, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, تو لہو آپ کا MB کے مقدم, اور ملکو جو ہے وہ کیا ہے آپ کا, اسم ہے, رفع ہے, ٹاپک ہے, تو یہ آپ کا کیا ہو گیا, مبتدا مؤخر. مؤخر. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ پراپر ہے یا کامن ہے, تو وہ ہم کیسے دیکھیں گے؟ مضاف الیہ. بالکل, کیونکہ Proper ہے. مضاف الیہ جو ہے وہ پراپر ہے, اس لیے ملکو بھی جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, پراپر. پراپر. تو آپ کی پہلی کنڈیشن کہ MB کے مقدم تھا, دوسری کنڈیشن کے مبتدا مؤخر تھا, اور تیسری کنڈیشن کہ وہ پراپر ہے. پراپر. یہ تینوں چیزیں جب ایک جگہ ملیں گی تو معنی میں خود بخود اختصاص پیدا ہو جائے گا, ایکسکلوسیوٹی پیدا ہو جائے گی. ٹھیک. اب اس لفظ کا اب جو ترجمہ ہم کریں گے, ٹھیک ہے نا, اگر تو یہ نہیں ہوتا, ملکن ہوتا اگر یہ, تو ہم صحیح. کہتے کہ کنگڈم از فار ہم, فورن, ہاں فار ہم, ٹھیک ہے نا. لیکن اب کیونکہ ملکو جو ہے وہ پراپر پراپر ہے. ہے, تو اب ہم کریں گے کہ فار ہم الون. alone, yes. یہ الون کا جو انسرشن ہے, الون جو آپ نے داخل کیا ہے معنی میں, یہ اب کیا ہے, یہ ایکسکلوسیوٹی کو شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. پہلی کنڈیشن ہے MB کے مقدم ہو, پہلے آئے. دوسری کنڈیشن ہے کہ مبتدا بعد میں آئے, اور تیسری کنڈیشن ہے کہ وہ پراپر آئے. تو آپ کو ایکسکلوسیوٹی ملتی ہے معنی میں. صحیح, اختصاص. بالکل. یہ ٹیمپلیٹ سمجھ میں آ گیا؟ بالکل, الحمدللہ. زمانے سے پڑھتے جاتے ہیں لہو ملک السماوات, بٹ کبھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہم اس میں نے اتنی باریکی. کیونکہ پتہ نہیں ہے نا, ہم نے اس طرح سیکھا ہی نہیں ہے. ہم کیسے سیکھتے, جو سکھانے والے ہیں ان کو بھی نہیں پتا, بہت سارے لوگوں کو. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے, اور اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اس تک پہنچا دیا. جی بالکل. اچھا جی. اس میں آپ کی بھی بلکہ بہت ہم ہیلپ ہے. لوگوں نے جی, بلکہ ہم بس لوگوں نے اللہ ہمیشہ کا, یہی سنا تھا کہ ایا کا مطلب صرف ہوتا ہے, ایا کا مطلب ہاں, صرف ہوتا ہے. لیکن اس دن کیوں انہوں نے ہوتا ہے بتایا. صرف, ہاں صحیح. اور بلکہ نہیں, وہ بھی ایک ایب نارمل اسٹرکچر ہے جملہ فعلیہ کا, جو جی ہم کریں جی. گے جملہ فعلیہ میں انشاءاللہ. لیکن انہوں نے بتایا تھا نا کہ ایا کا مطلب صرف نہیں ہوتا ہے, وہ تو ایک طرح سے چیئر ہے اس کے لیے, رائٹ. ایا کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہوتا, کوئی مطلب نہیں ہوتا. جی ہاں, جی. بس وہ کیونکہ اٹیچ پروناؤن کو کچھ چاہیے اٹیچ ہونے کے لیے, ورنہ صحیح تو وہ صحیح. اٹیچ پروناؤن رہے گا نہیں, ہوں. اور معنی میں بالکل چینج ہو جائے گا. تو اس لیے ایا لگا دیتے ہیں تاکہ وہ پورا ایک لفظ بن جائے. صحیح. اچھا جی. اور اب دوسرا اور آخری ٹیمپلیٹ, بس یہ 2 ٹیمپلیٹس ابھی ہم نے ایکسکلوسیو کے پڑھے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جی. ہمارے ایگزام میں بھی بس یہ صرف 2 ہی آئیں گے. ہم، آؤٹ صحیح. آف بک پیپر نہیں آئے گا انشاءاللہ. اچھا جی. انشاءاللہ.
تو اس میں جو ہے وہ یہ دوسرا جو اب ہمارا ٹیمپلیٹ ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، ٹھیک ہے. اب اس کو ہم اینالائز کریں گے، ابھی باقی سب کچھ چھوڑ دیں، اس کو پھر اینالائز کریں گے اس سینٹنس کو. لیسا یہ کیا ہے؟ یہ تو ہمارا فعل ناقص تھا نا. بالکل، یہ آپ کا فعل ناقص ہو گیا، انکمپلیٹ فعل. جی اور کیونکہ یہ انکمپلیٹ ہے تو اس کے اندر جو یہ ورژن کون سا ہے؟ لیسا ہوا. ہوا. ہاں، اور ہم اس ہوا کو کیا کہتے ہیں؟ اسمہا، اسم لیسا. سوری بالکل. اسم لیسا. ہاں نہیں، اسمہا بھی بالکل ٹھیک ہے، ہاں اسمہا مطلب اس کا اسم. صحیح اس ہاں. کا اسم. جی اچھا، جی اب کیونکہ یہ ہوا ورژن ہے تو یہ ہوں پاسبلٹی ہو جاتی ہے کہ ہوں آؤٹ سائڈ ہو اس کا اسم. صحیح. اور ہمیں پتا ہے کہ کانا کا اسم جو ہے وہ کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ نصب. نصب میں. نہیں، کانا. کانا کا رفع نہیں، سوری وہ تو انا کا ہوتا ہے، کانا کا تو رفع ہی ہوتا ہے. کانا اور لیسا کا رفع ہوتا ہے. رفع ہوتا ہے. صحیح صحیح. ہاں جی جی جی. ہاں 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 تو وہ انا کیا کا اس ہوتا ہے نا سینٹینس نصب. میں کوئی رفع اسم ہے؟ نہیں کاشفتن. رفع، کاشفتن. ہاں بالکل. نہیں کاشفتن. بھائی لانگ ڈسٹینس انا کا ہوتا ہے نا، جیسے ویسے ہی لیسا کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح. تو آپ کا اچھا یہ تو خیر ہم ہاں نے ابھی ڈھونڈ لیا اس کا اسم، لیکن ابھی ہمیں سالو کرنا ہے اس کو. لہا صحیح. کیا ہوا؟ ایم بی کے مقدم. اور من دون اللہ، یہ بھی یہ بھی ایم بی کے من یہ بھی ایم بی کے ہے بس. موخر. مقدم ہے، یہ بھی مقدم ہے کیونکہ وہ بعد میں آ رہا ہے شاید. ہاں ہاں تو صحیح. آپ کے پاس ایم بی کے مقدم 1 اینڈ 2. اینڈ ایم بی کے مقدم 2. اور یہ کیا ہوا؟ مبتدا. مبتدا مؤخر. بالکل مؤخر. پراپر ہے، کامن ہے؟ کامن. کامن. اوکے. ہم نے پر پڑھا سسٹر تھا نارمل ٹیمپلیٹ میں کہ جب مبتدا ایم بی کے مقدم ہوگا اور بعد میں مبتدا مؤخر کامن آئے گا تو وہ نارمل ہوگا. نارمل ہوگا. ہاں یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں جو مبتدا مؤخر کامن ہے وہ تو وہی رہا، لیکن اس سے پہلے ایک سے زیادہ ایم بی کے آ گئے. اچھا اب معنی میں ایکسکلوسیوٹی پیدا ہو جائے گی. اچھا 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 اچھا. اوکے اوکے. اگر ایک ہے تو نارمل ہے، ایک سے زیادہ ہے تو ایکسکلوسیو ہے. ٹھیک ہے. بس ختم اس ہو کا گیا. ٹیمپلیٹ کہاں ہے سسٹر؟ جیسا آپ جو ایم اچھا بی کے انگلش والا ٹیمپلیٹ جو اس میں لکھتی ہیں آپ. میں نے نہیں لکھا اس میں، ہاں مجھ سے رہ گیا، نہیں تو یہ لکھ لو، میں اس میں ایڈ کر ہاں دوں جی گی. جی جی جی. ٹھیک ہے، یہاں میں ویسے ہی لکھ دیتی ہوں کہ آپ کا کیا ہوگا، ایم بی کے مقدم 1، ایم بی کے مقدم 2 پلس مبتدا کامن. مؤخر کامن. اوکے. کامن از اکول ٹو اختصاص ان جملہ اسمیہ. یہ اس کا ٹیمپلیٹ ہو گیا، یور صحیح. ٹیمپلیٹ نمبر 2 فار ایکسکلوسیوٹی. کامن. صحیح. تو سسٹر جیسے اس میں جو لیسا ہے وہ تو ایک دم شروع میں آ گیا، تو یعنی کہ لیسا اپنے آپ میں کوئی اس پہ افیکٹ نہیں کر رہا. ہاں کیونکہ دیکھو مبتدا کیسے بنتا ہے، جب لیسا کا اسم ہو اس کے ساتھ تو. اب ہو ہاں اسم کی وجہ. صحیح کیونکہ اسم تو وہی ہے. ہاں کیونکہ مبتدا اسم ہی ہو سکتا ہے. صحیح صحیح بالکل صحیح. ہاں کیونکہ لیسا تو اسم ہے ہی فعل نہیں ہے، نا، وہ تو ویسے فعل ہے. ہاں تو صحیح صحیح. اسی لیے
کیونکہ فعل تو یہاں ہے لیکن اسم یہاں آ رہا ہے، تو اسی لیے ہم اس کو مبتدا مؤخر کہیں گے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ لیسا کہاں ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا اسم کہاں ہے. اسم کہاں ہے. اگر تو یہ نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کو مبتدا ہی کہتے، اس کو مؤخر نہیں کہتے. لیکن ایسے کیونکہ ہی اس کا لیسا بھی نہیں ہو اسم، سکتا. جی اگر لیسا بھی نہ ہو تو لیسا از ناٹ دا کنڈیشن. نہیں یہ لیسا سینٹینس کنڈیشن نہیں، وہ تو ایک مثال دے رہے تھے استاد اچھا قرآن ٹھیک سے، ٹھیک اس ٹھیک میں لیسا ہے تو اسی لیے وہ آ گیا. ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے نا. جیسے اگر فار ایگزامپل لہو من دونہ ولی، اب یہ مجھے نہیں پتا یہ میں صرف یہ دکھانا چاہ رہی ہوں، یہ کوئی آیت ہے اور کچھ ایسا نہیں ہے، نہ کچھ سینس میں کر رہا ہے، بس یہ کہ آپ کے پاس یہ دو ولیون ہوگا، سوری ولیون کر وہ دیا، ایم بی کے مقدم. اچھا اچھا صحیح. بالکل ٹھیک ہے نا. تو لہو آپ کا ایک ایم بی کے ہو گیا صحیح. من اور دونہ. مقدم ہے 1، صحیح. من دونہ ایم بی کے ہو گیا، مقدم ہے ایم 2. بی کے مقدم ہو گیا 2، 2 اور آپ کا یہ جو ہے یہ مبتدا ہو گیا، ایک تو مبتدا مؤخر ہو مؤخر گیا کامن اور نکرہ نکرہ. ہو گیا کامن. بالکل. صحیح صحیح صحیح. تو لیکن یہ سسٹر ٹیمپلیٹ واو سے تو عطف کنٹینیو ہوتا ہے نا. یہ ہاں ورڈ ہے. اچھا یہ یہ ولی ورڈ ہے، ایک ایک ورڈ ورڈ ہے. ہے ولیون. ولیون کا مطلب ہوتا ہے a protecting friend، protecting close friend. ٹھیک ہے نا. اوکے. اگر واو سے میننگ ہے تو واو کو عطف نہیں کہتے. نہیں، اگر واؤ لفظ کا حصہ ہے تو پھر تو ہم اس کو عطف نہیں کہہ سکتے. اوکے. سو سسٹر یہ جو ہمارا ایکسکلوسیو ٹیمپلیٹ ہے اس کا جو وہ اپوزٹ ہم دیکھیں گے تو وہ ایکچولی 4th پوائنٹ آف نارمل ٹیمپلیٹ سے ہی کمپیریزن ہو رہا ہے ہمارا، ہے نا. ہاں شروع کے 3 تو ایسے ہی ہیں، مطلب ہاں مطلب وہ بالکل نارمل سے سمپل سینٹینسز ہیں. سمپل سے. ہاں ٹھیک ہے نا. کمپیریزن جو ہے وہ 4th پوائنٹ آف نارمل ٹیمپلیٹ اینڈ 2 پوائنٹس آف ایکسکلوسیو ٹیمپلیٹ کے بیچ میں. بالکل صحیح ٹھیک ہے. تو پھر انشاءاللہ یہاں تک ہم ریپ اپ کرتے ہیں کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے. اسپیشل میننگ نہیں پڑھا ہے ابھی ہم نے. نہیں، ابھی ہم نے اسپیشل میننگ نہیں پڑھا. اس کے بعد صحیح. جو ہے وہ جو ہے ہاں یہ بس صرف ایک اسپیشل میننگ میں زیادہ نہیں آتا، اس میں پھر ہم وہ دیکھنے اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ جب ایک نکرہ اسم آتا ہے حرف آف جر فریگمنٹ کے ساتھ اچھا تو پھر جو ہے وہ کیا کیا معنی بنتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کے جو ہے نا وہ آ جاتا ہے ایمفسس آ جاتا ہے، پھر پوزیسو سینٹینسز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو دیر چھوڑ از ہی دیتے ہیں. سینٹینسز آ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہاں جملہ فعلیہ شروع ہوتا ہے. اوکے تو یہ کوئی بہت نہیں. ساری چیزیں ہیں، تو وہ ایک ہی صحیح سیشن میں تو نہیں ہو سکے گا، صحیح. لیکن یہ کہ اصل میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم ذرا لمبا سیشن کر لیں گے تو یہ کہ ہم تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ کور کر سکیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں تک کوئی سوال؟ الحمدللہ بہت اچھے سے کلیئر ہوا الحمدللہ سسٹم. بہت اچھی طریقے. الحمدللہ. اور بھی ایک دو کوئی؟ اگر آپ ہمیں ایگزامپلس کرا دیتی یہ نارمل 4th جو ہے اس کا اور ان دونوں کا ایک ایک ہم لوگ کو ایگزامپل کرا دیتی ہم سے انالائز ہاں کراتے ہوئے بالکل. اصل میں تو تھوڑا ہوا پکا ہو یہ ہے جاتا. کہ اس کا ابھی میں نے بنایا نہیں ہے پریکٹس ورک شیٹ، تو میں نے ابھی قرآن کی آیتیں ایڈ نہیں کی ہیں اس میں، تو اب مجھے سرچ کر کے وہ پورا میں ایک پیج بناؤں گی اچھا اور وہ میں انشاءاللہ گروپس میں سب سے شیئر کروں گی اور ہم وہ باقاعدہ کریں گے انشاءاللہ. صحیح ہے. صحیح. تو وہ اصل میں مجھے ہاں وقت نہیں ملا ساری جمع کر کے ایک جگہ کرنے کا، تو یہ جی کہ میں
اس میں سے تاکہ مجھے وہ مثالیں قرآن میں سے ملیں تو وہ تھوڑا سا اس میں مجھے سرچ کرنا پڑے گا. جو بک میں ہے وہ تو ہم نے کر لی ہیں, صحیح. تو اس لیے تھوڑا سا جو ہے اس کے لیے مجھے وقت چاہیے ہوگا. تو یہ کہ پھر انشاءاللہ جو ہے ہم ایک ایکسٹرا سیشن رکھ لیں گے ٹیوزڈے کو. اچھا نہیں, آپ کی تو چھٹی نہیں ہے. نہیں, میری تو چھٹی نہیں ہے. چلے ہم سیشن اینڈ کرتے ہیں, پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ڈیسائیڈ کرتے سسٹر ہیں. کی نیکسٹ کلاس کب ہوگی؟ میں آج نیکسٹ کلاس فرسٹ کلاس. ابھی ریکارڈنگ بند کر کے بتائیں گے مجھے. جی چلے, پھر انشاءاللہ اس کو اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جزاک ورحمۃ اللہ اللہ خیر. وبرکاتہ. وعلیکم السلام.